دوستوں، بہت سے اذہان میں یہ بات ہے کہ حسنین کریمین آقا علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے۔ سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ جن بچوں کے والدین کا تمہیں نہیں پتہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور اگر کسی بچے کو تم نے اڈاپٹ کیا ہے تو تم اس کے باپ نہیں ہو، وہ تمہاری بیوی کے لیے نامحرم ہے، تمہاری بیٹیوں کے لیے نامحرم ہے۔ اور قرآن نے اس کو بھی واضح کیا کہ جو ذریت ہے، نسل ہے، وہ باپ سے چلے گی۔ تو حسن حسین تو مولا علی کے بیٹے ہیں، ابو طالب کی نسل ہیں، یہ حضور کی اولاد کیسے ہیں؟ تو آج اس پر میں بات کروں گا اور دلائل کی روشنی میں ثابت کروں گا کہ وہ حضور کی اولاد کیسے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں خداوند عالم کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب اس آیت کے اندر عیسائیوں کو مباہلے کا چیلنج کیا جا رہا ہے کہ عیسائیوں نے کہا تھا کہ عیسیٰ بن باپ کی ہے، اور آقا علیہ السلام نے دلائل سے ثابت کیا۔ آخر میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ ان سے مباہلہ کرو، اور مباہلہ کیا ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، اور تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر آقا علیہ السلام کو اللہ حکم دے رہا ہے، ابناءنا، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ اس آیت کا مطلب سمجھا دیں کہ رسول اللہ کے تو بیٹے ہیں نہیں، سب وصال کر گئے تھے، اور اگر کوئی موجود تھا تو روایات کی روشنی میں بھی ثابت کرے کہ وہ مباہلے میں ساتھ گیا ہو۔ آقا علیہ السلام ابناءنا کی صورت میں حسن اور حسین کو ساتھ لے کر گئے۔ آقا علیہ السلام ابناءنا کی صورت میں حسن اور حسین کو ساتھ لے کر گئے، نساءنا میں فاطمہ کو ساتھ لے کر گئے، انفسنا میں خود اور علی کو ساتھ لے کر گئے۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، کہ محمد کو بیٹے دیے نہیں، پھر قرآن میں کہاں کو کہ یہ بیٹے لے کر آئے گا؟ تو یہ آیت دلالت کرتی ہے، نص موجود ہے کہ حسن حسین حضور کے بیٹے ہیں، اور اس پر میں احادیث مبارکہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 نازل ہوئی، ندعو ابناءنا و ابناءکم، تو کیا ہوا؟ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا و فاطمہ و حسنا و حسینا فقال اللہم ہؤلاء اہلی۔ تو آقا علیہ السلام نے حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، علی کو بلایا اور فاطمہ کو بلایا، اور فرمایا اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں۔ صحیح مسلم میں یہ روایت بیان ہوئی ہے، مسند احمد میں بیان ہوئی ہے، جامع ترمذی میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے، المستدرک للحاکم میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے، سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور کثیر احادیث کی کتب میں یہ روایت آئی ہے کہ آقا علیہ السلام مباہلہ میں ان 4 ہستیوں کو ساتھ لے کر گئے۔ تو اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، نص موجود ہے کہ حسنین حضور کی اولاد ہیں۔ اب یہاں پر میں ایک اور روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے بھی یہی اعتراض کیا تھا۔ عاصم بن بہدلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ حجاج کے پاس جمع ہوئے، اس کے سامنے امام حسین کا تذکرہ ہوا، تو حجاج نے کہا کہ حسین تو حضور کی اولاد ہی نہیں ہے۔ اسی مجلس میں یحییٰ بن یعمر رضی اللہ عنہ تھے، وہ پکار اٹھے کذبت ایھا الامیر، آپ جھوٹ بولتے ہیں اے امیر۔ تو حجاج نے کہا اے یحییٰ مجھے اس بات کی دلیل قرآن سے پیش کر ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اب ابن یعمر نے قرآن کی آیات پڑھی، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 85 اور 84 پڑھی، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस्सालिहीन। अब इन आयात में अल्लाह ने फरमाया कि हमने उन्हें आदम की ज़ुर्रियत में भेजा, और साथ ईसा का भी तज़किरा किया कि उसे भी हमने आदम की ज़ुर्रियत में भेजा, इब्राहीम की ज़ुर्रियत में भेजा। इब्न याबर ने इस आयत की रोशनी में बताया फ़अख़बरल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल अन्न ईसा मिन ज़ुर्रियति आदम मिन उम्मिही, कि अल्लाह ने यह खबर दी है कि ईसा माँ के हवाले से आदम की औलाद हैं, जबकि वो बिन बाप के पैदा हुए। अगर नस्ल बाप से चलती है, ज़ुर्रियत बाप से चलती है, तो आदम का बाप नहीं और ईसा का भी बाप नहीं। तो ईसा का जब बाप नहीं है तो वो आदम का बेटा कैसे हो गया? तो यहया बिन यामर कहते हैं वो अपनी माँ की निस्बत से आदम का बेटा है। वल हुसैन इब्न अली मिन ज़ुर्रियति मुहम्मदिन बि उम्मिही, इसी तरह हुसैन इब्न अली अपनी माँ के हवाले से मोहम्मद के बेटे हैं, अपनी माँ के हवाले से मोहम्मद के बेटे हैं। तो अल मुस्तदरक लिल हाकिम जिल्द 5 सफ़ा 1791 और हदीस नंबर है 4772। और यही वाक़या और इस तरह की बात अहकामुल कुरान अबू बकर अल जस्सास अपनी तफसीर के अंदर बयान करते हैं कि हसन हुसैन रसूलुल्लाह की औलाद हैं, और इस पर वो यही वाक़या बयान करते हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले आपकी खिदमत में पेश किया है। आका अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन के बारे में फरमाया इन नबनी हाजा सैयद, मेरा ये बेटा सैयद है, मेरा ये बेटा सैयद है। और जब इमाम हसन ने आपके पेट मुबारक पर पेशाब कर दिया तो आपने फरमाया मेरे इस बेटे को मत रोको, मेरे इस बेटे को मत रोको। तो भाइयों और दोस्तों, आपकी खिदमत में ये तमाम रिवायात पेश की हसनैन करीमैन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।